بارگاہ میں آپ نے ہدیہ درود و سلام اس انداز میں پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، مدینے والے آقا ہمارے درود و سلام کو وہاں سماعت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح درود پڑھو کہ تاکہ کملی والے آقا ہمارے درود و سلام کو آ کر سن لیں۔ اور میرے بھائی ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کو بلا کر درود و سلام سنائیں، بلکہ حضور کی تو شان یہ ہے کہ کملی والے آقا ابھی حضور کی محبت دل میں سے اس نے آہ اٹھنی ہوتی ہے، ابھی زبان تک نہیں پہنچتی، مکین گنبد حضرہ کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام امتی کے اعمال بھی جانتے ہیں، امتی کے احوال بھی جانتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو مرضی آئے سمجھ کے درود پڑھو۔ میں نے جو کا لفظ کہا اس میں مطلب کیا ہے کہ یعنی حضور کو حاضر ناظر جان کے پڑھو، یا حضور کی ذات پہ یوں درود و سلام پڑھو کہ حضور کے دربار میں ایک فرشتہ کھڑا ہے اور حضور کے دربار میں تمام کی تمام امت کے درود و سلام کو سن کر بطور عاجزی اور پروٹوکول پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا بھی مجھے پتا ہے کون مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ۔ سارے ذرا پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی پڑھ دے بھی ہیں قدر تو اڑی ہونا آواز آنی چاہیے تھی۔ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی گنڈ کرنا پنجاب لائق سب عزت و احترام تکریم جمیع حاضرین و سامعین وارثان محراب منبر، رونے کے بزم علم و عرفان، علماء کرام،
بالخصوص سید السادات فخر السادات محترم المقام قبلہ پیر سید ثاقب گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سالار قافلہ عشق و محبت، آل نبی اولاد علی، گلے گلشن زہرا بطول حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید قاصد حسین شاہ صاحب گیلانی، عالم بعمل، فخر اہل سنت، مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف علی اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، لائق صد عزت و احترام و تکریم محترم المقام حضرت علامہ منیر احمد قادری صاحب، فاضل محترم خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عارف حسین چشتی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا نوید الحسن چشتی صاحب، محترم المقام عالم بعمل، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری طارق چشتی صاحب، مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا عبدالوکیل ضیائی صاحب، فخر اہل سنت حضرت علامہ شہزاد چشتی صاحب، محترم المقام حضرت علامہ وسیم رضوی صاحب، قاری کتاب العریب محترم المقام قاری نائب حسین صاحب، فخر اہل سنت حضرت علامہ قاری امجد علی صاحب، استاد الحفاظ القرآ حضرت علامہ قاری محمد وسیم احمد صاحب، دیگر معززین علاقہ و جملہ علماء کرام، بالخصوص آج کی اس محفل پاک کی جملہ انتظامیہ و نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس خالق و مولا نے مجھے اور آپ کو ان گھڑیوں کے اندر اپنے پاک نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ و شان آل بیت کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کا صدقہ ہم سب کی بگڑی بنائے، اور روز محشر اللہ کریم اپنے نبی کے نواسوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوستان عزیز، یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ و شان، جن کی زبانیں ہیں وہ بولیں خیر ہے، چونکہ کافی دیر سے یہ محفل شروع ہے اور میں بھی کافی ٹائم سے میں پہنچ چکا تھا، تو میں نے ایک دو خطاب ان کی چند ہی باتیں جو میرے کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا ہے، لیکن تساں قسم پائی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب تسی دل لا لو، اسی کوئی نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا جی، تسی جو مرضی کر لو، کوئی نہیں بولنا۔ تو میں سمجھنا کہ قبلہ شاہ جی نے تہاڈی ٹوٹتی رگ دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے، چونکہ میلاداں دا بڑیاں کر رہے ہو، میلاد تو ہر نگر میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن شان آل بیت کی محفل کی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کی محبت اور آل کا پیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اور میں ضمناً اسٹارٹنگ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سنی ہوں، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ رب نے مجھے اور تجھے وہ مسلک عطا فرمایا ہے کہ جس مسلک کے اندر کسی کی بے ادبی کو شمار میں نہیں لایا جاتا۔ کوئی بھی حوالے سے، اور میرے بھائی آج سنیوں سے یا ہم سے سوال کرتے ہو کہ بھائی علی علی کرتے ہو، شان اہل بیت کے نعرے لگاتے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ تو اسٹارٹنگ میں نے ابتدا میں یہ بات میں نے کیوں کی ہے
کہ میں سنی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ سنی، میرا دادا سنی، میرے استاد سنی، میرے پیر و مرشد سنی، تو جو سنی ہے اور سنیوں کے ادارے میں پڑھا ہو، سنیوں کے مدرسے کا لنگر کھایا اور سنیوں کے در پہ پڑھتا رہا، اور یار ہم سنی تو یہ کہتے ہیں کہ جس پیر کے در پہ تم بیعت ہوتے ہو اس کی گلی میں چلنے والا کتا بھی تمہارے لیے عزت والا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک پیر کی گلی میں پھرنے والے ایک کتے کا سنی اتنا ادب کرتا ہے تو خود سوچ نبی کی عزت کرنے والے اور نبی کے در و دولت میں حاضریاں دینے والے میرے نبی کے 11 صحابہ کا سنی کتنا احترام کرتا ہوں۔ اگر ہم ایک اللہ کے ولی کے دربار پہ آنے والے کتے کا ادب کرتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ نا جی کہ آپ ایک مرتبہ جب بجا رہے تھے تو ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی تھے، تو حضرت امام بصیری نے ایک کتے کو پکڑا، اس کے پاؤں بیٹھے ہو یا جناب من بسم اللہ، ذرا حرکت ہونی چاہیے، میں پتہ چلے گا تم سارے بیٹھے ہو، ذرا سبحان اللہ کی آواز۔ آپ کتے کے پاؤں چومنے لگے، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا عالم، اور یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے، کتوں کے پاؤں چوم رہا ہے، نجس چیز کے پاؤں چوم رہا ہے۔ تو بعض چونکہ جو خوشک ذہن کے لوگ تھے نا، جو خوشک ذہن کے لوگ تھے ان کے تو اوپر سے بات گزر گئی، اور امام بصیری اتنا بڑے امام ہو، یہ کام کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ واپس آگے، کچھ دن گزرے، آ کر شاگردوں نے عرض کیا استاد جی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کون سا مولوی ہے، یہ کون سا عالم ہے، یہ کون سا پڑھا ہوا ہے، ایک نجس چیز کے پاؤں چوم رہا ہے۔ آپ نے آگے سے رو کے فرمایا تم جانتے نہیں ہو وہ کتا کون سا تھا؟ اے امام بصیری آپ بتا دیں وہ کتا کون سا تھا، آپ نے اس کا ادب کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے کتا دیکھ کر، اس کی نجس دیکھ کر، اس کی جنس دیکھ کر میں نے اس سے پیار نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے پاؤں اس لیے چومے ہیں کہ یہ میرے مرشد کی گلی میں چلنے والا کتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس پیر سے تم بیعت ہوتے ہو، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہو، اس کی گلی میں چلنے والے کتے کا بھی ادب کرو۔ تو خود سوچ جب سنی کتے کا اتنا ادب کرتا ہے گلی میں، پیر کی گلی میں چلنے والے کا، تو سنی مصطفیٰ کے صحابہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ میں ابتدا میں ذرا اس لیے یہ شادی ذرا تھوڑا جناب منے ذرا کرا پوری کر رہے ہیں کہ تاکہ جناب اگے میں جو شانے والے بیعت چلانا تھا کسی دے پیٹ میں مروڑ نہ پے کہ یہ ہاضمہ خراب نہ ہوئے، ہاضمہ خراب نہ ہو۔ ذرا ہاضمہ چونکہ ہاضمے کی دوائی دے کر جناب وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ہی جناب من اگر یہ انجیکشن لگاؤں تجھے ٹی بی تو نہیں ہے، تجھے ٹی بی تو نہیں ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ اسے پوچھتا ہے کہ تجھے کہیں شوگر تو نہیں ہے؟ چونکہ ٹیکے کا جناب جس کو شوگر ہو، ٹیکہ لگانے والا ڈاکٹر بھی سوچ سمجھ کے ٹیکہ لگاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا زخم بن جائے، شوگر والے کا زخم میں ٹھیک نہیں ہوتا، تو اسے ٹیکہ سوچ سمجھ کے لگاؤں۔ تو میں ذرا چونکہ بعض لوگوں کے ہاضمے بڑے نازک ہوتے ہیں نا جی، ذرا تھوڑی پہلے وہ جناب من پوچھ لیوا نا تو پھر میں کے شانے والے بہتر چلا گیا۔ ذرا آواز آ جانی چاہیے، ہم نبی کے صحابہ کا ادب کرنے والے، ہم نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، ذرا دلوں آواز آنی چاہیے۔ ہم نبی کے یاروں کا ادب کرنے والے، ہم نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے، ہم نبی کے یاروں کے کا ادب کرنے والے ہیں، نبی کے یار کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ ہمارا تو یہ اعلان ہے، ہم تو گلی گلی یہ صدا لگاتے کہ ہیں چاند محمد ستارے صحابہ۔ گل تو پہلے جناب چھکڑی چاہیے نا، تو پھر جناب جب پوڑیاں بندہ دے نا تو پھر سونی سونی اثر کرتی ہے، کیوں جی؟ آواز آئے ذرا، ہیں چاند محمد ستارے صحابہ، ہیں چاند محمد ستارے صحابہ۔ میں ابتدا سٹارٹ ہی چھانے صحابہ تو
جڑا چہرہ جناب من میں چپ نظر آیا نا تو پھر کام خراب ہو سی نہیں ہاں اے میں پھر جناب من کھڑا کر کے نا تو میں اس شخص جناب من پھر کام اس نال دوجا ہی کو ہے تو میں پھر وہی کام کرنا ہے شاہ جی جناب اس وقت خیال کے نا تو پھر اس کو پورے مجمع کے سامنے آیت الکرسی بھی سننی تو دعائے قنوت بھی نا جنازے دی دعا بھی سننی کیا مطلب تو پھر لگ پتا جا سی کہ جناب موجود ہے آپ تو صحابہ تو بول دے ہو کہ نہیں بول دے ہو تو جب جنازے دی دعا نہ آئی نا تو نالا لیا کرنے لوگ جناب جینیاں نہ دھوکے کر دیں مویا نہ کر دیں کام خراب ہوتی نہیں ذرا ہم سوچ دو ذرا میں تک نہ سجے کا بزار نہ ذرا سجے کا بھی تکو تو آواز آوے کہ ہیں چاند محمد آواز آئے بندے سی آواز آئے ہیں چاند کریم کا قرآن اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ محمد اللہ کے رسول ہے جو اس کے ساتھ والے ہیں تو محمد کے ساتھ والے ہیں ان کی شان یہ اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں صحابہ کی شان یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہے آپس میں بڑا بولو آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں اب کافروں کے لیے صحابہ سخت ہیں آپس میں پیار کرنے والے تو میں ساتھی ذرا ایک جملہ کرنے لگا ہوں اگر عمر کسی کو سخت لگے اگر عمر کسی کو سخت لگے یا ابو بکر کسی کو سخت لگے تو وہ ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر اپنے آپ کو دیکھے وہ کس کیٹیگری کے اندر کھڑا ہے قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم آج میں شان صدیق کی طرف چلتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے چار صدیق اکبر ہر روز میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہر روز کملی والے کا چہرہ دیکھتے مصطفیٰ کریم کا مکھڑا دیکھتے ہر جگہ پر جب بھی ہوتے مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ نظریں ہوتی لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے ہر جگہ پر سرکار کا چہرہ دیکھنے والے ہر جگہ پر دیدار مصطفیٰ کرنے والے لیکن ایک مقام ایسا آیا ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا کو دیکھا مولا مرتضیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے توجہ ہے جی حضرت صدیق اکبر اور میں صدیق اکبر کی بات کی ہے تو ایک بات لے آگئی ہے شاید جی سنا دو صدیق اکبر کی یار اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں ہم حسینی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم قبلہ پیر سید مفتی امت پروردہ غوث ولایت حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے ماننے والے ہیں یہ سچے سید کا فیض ہے الحمدللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں سنا کر پھر میں آتا ہوں اس بات کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے ایک نبینا بندہ بھاگتا ہوا حضرت صدیق اکبر کی طرف آ رہا ہے مجمع لگا ہوا بھیڑ لگی ہے بھاگ رہا ہے لوگوں نے روکا بھائی روک کدھر جا رہا ہے کہنے لگا بھائی نہیں میں نے آگے بڑھ کر صدیق کی داڑھی کو پکڑ کے چومنا ہے
میں نے صدیق کی داڑھی پہ بوسہ دینا ہے. لوگوں نے روکا. حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑی. فرمایا اوے اس کو آنے دو, آنے دو. کیوں کوئی آنے دو. آیا آگے. حضرت صدیق اکبر کی داڑھی, توجہ, صدیق اکبر کی داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑا. پکڑ کے نا توجہ سے سنیے گا, بڑے غور سے سننا, بڑا پیارا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. حضرت صدیق اکبر کی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی جانب دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ تجھے صدیق کی داڑھی کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما دے. تجھے صدیق کی داڑھی کا واسطہ مجھے نظریں دے دے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی دعا کر کے فارغ نہیں ہوا تھا, اپنے ہاتھوں سے اس نے صدیق کی داڑھی کو چھوڑا نہیں تھا کہ ادھر یہ دعا کر کے مکمل کی. اللہ کی کرم نوازی دیکھ رب نے بینائی عطا فرما دی. اللہ نے نظریں دے دی. بھاگتا ہوا حضور کے دربار میں گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آقا میں نے صدیق کی داڑھی کا مل ڈال لیا ہے. میں نے صدیق اکبر کی داڑھی کا مل ڈالا. میرے نبی نے فرمایا کیا کیا ہے میرے غلام. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے صدیق اکبر کی داڑھی کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ صدیق کی داڑھی کا واسطہ مجھے نظریں عطا فرما. تو رب نے مجھے نظریں عطا فرما دی تھی. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلام تو نے صدیق کی داڑھی کا مل نہیں ڈالا, ابھی صدیق کی داڑھی کا مل نہیں ڈال سکا. حضور کیسے؟ میرے نبی نے تاریخی جملے بولے. میرا جملہ آپ کی نظر ہے, میرا جملہ ضائع نہیں کرنا. اگر دل میں ذرا بڑھ بھی شان صحابہ ہوئی اور محبت صدیق اکبر ہوئی تو وہ آپ کو مچلا کے رکھ دے گی. میرے نبی نے فرمایا میرے غلام صدیق کی داڑھی کا تو نے ابھی مل نہیں ڈالا. حضور وہ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس لمحے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا کہ یا اللہ صدیق کی داڑھی کا صدقہ تمام اندھوں کو نظریں دے دے, اللہ نے کائنات کے تمام اندھوں کو نظریں عطا فرما دے دی. صدیق کی داڑھی کا صدقہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہ دینا نہیں رہنے دینا تھا, سب کو نظر عطا فرما دینی تھی. صدیق اکبر کی بات سن کے مچلے ہوئے ایک اور گانا سنا دے والے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے, بڑا مقام آپ کا اعلیٰ ہے. ایک دن حضور کی بارگاہ کے اندر نا حضرت جبریل آئے اور اس کو شاہ جی ریاض اللہ میں علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں میرے نبی نے فرمایا جبریل توجہ, جبریل اگر اللہ تجھ سے پوچھتا کہ میں تجھے کس کی شکل دوں تو جبریل تو کس کی شکل مانگتا؟ رب اگر تجھ سے پوچھتا کہ جبریل انسانوں میں کس کی شکل چاہیے, کیسی شکل تجھے دوں, تو اے جبریل تو کس کی شکل مانگتا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ابو بکر کی شکل مانگتا. یہ جو نہیں گج کے مچل کے کہو سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں ابو بکر کی شکل مانگتا. اب اگلا جملہ بڑا ٹیکا ہے, اگلا جملہ بڑا محبت کا ہے. اے ابو بکر, اے جبریل کیوں ابو بکر کی شکل کیوں مانگتا؟ تو آگے سے جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صدیق کی شکل اس لیے مانگتا کہ آقا سارے صحابہ جب آپ کی موجودگی کے اندر آپ کے دربار میں ہوتے ہیں تو سارے صحابہ کی نظر آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے. آقا آپ کی نظر ابو بکر کے چہرے پہ ہوتی ہے. آقا میں اس لیے صدیق کی شکل مانگتا کہ ساری دنیا روح مصطفیٰ دیکھتی ہے اور نگاہ مصطفیٰ صدیق کا چہرہ دیکھتی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہے چاند محمد ستارے صحابہ, ہے چاند محمد ستارے صحابہ, ستارے صحابہ, کرم کے امیر ہیں وہ سارے
مصطفیٰ کریم کا غلام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی ایک دن مولا علی کے سامنے آئے، ٹکٹکی باندھ کے علی کا چہرہ تک رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے پہ نظریں، ابو بکر نظریں نہیں ہٹاتے، علی کا چہرہ دیکھ رہے گے، علی کا چہرہ دیکھ رہے گے، اور یہی صدیق اکبر ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ابو بکر آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی پسند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری پسند یہ ہے النظر الی وجہ النبی، میری پسند یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو، صدیق کی نظریں چہرہ مصطفیٰ کا طواف کرتی رہیں، یہی ابو بکر ہے جن کی نظریں چہرہ مصطفیٰ تکتے تھکتی نہیں ہیں، وہ صدیق اکبر کی نظریں آج علی کے چہرے پہ لگی ہیں، حاضر دن کو حاضر کیا، جس صدیق کی نظریں چہرہ مصطفیٰ تکتے تکتے تھکتی نہیں ہیں، آج اس صدیق کی نظریں علی کے چہرے پہ لگی ہیں، علی کے چہرے پہ لگی ہیں، رحماء بینہم آپس میں پیار کرنے والے علی کے چہرے پہ نظریں صدیق کی لگی ہیں، آج صدیق کی نظریں علی کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ حضرت مولا علی نے مسکرا کے پوچھا اے میرے بھائی ابو بکر، آج میرے چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پیارے علی، ابھی نبی کے دربار سے اٹھ کے آیا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو آج بندہ میرے علی کے چہرے پہ دیکھے گا، علی کے چہرے کو دیکھنا رب نے عبادت بنا دیا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا رب نے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بنا دیا ہے۔ اے علی میں عبادت کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے نبی سے سنا ہے کہ جنت کے ٹکٹ علی دے گا، اے توجہ، جنت کے ٹکٹ اونچی بول، جنت کے ٹکٹ علی دے گا، علی دے گا، جنت کے ٹکٹ علی دے گا۔ علی آج میں تیرا چہرہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی نگاہوں کی عبادت کر لوں۔ آگے سے مولا علی مسکرائے، آپ نے جواب دیا، فرمایا اے ابو بکر تم نے بھی نبی سے سنا ہے، میں نے بھی نبی سے سنا ہے، اے علی آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے نبی نے یہ فرمایا تھا علی جنت کے ٹکٹ تو دے گا، لیکن یاد رکھنا جنت کے ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں ذرا پوچھے تو صحیح کچھ اس کمبڑی سے، اور بھائی علی علی کرتے ہو، صدیق کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ علی علی کرو، ہم تو صدی کو ماننے کے قائل ہیں جس نے اپنا امام ابو بکر کو بنایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمایا جنت کے ٹکٹ علی تو دے گا، آپ نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی جنت کے ٹکٹ دے گا، لیکن اسے جنت کا ٹکٹ نہیں دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہ ہو۔ اب یہاں میں اس حدیث کے حضور سے تبصرہ کرنے لگا، توجہ سے اس حدیث میں ذرا تھوڑی سی میری محبت کی بات سنیے۔ ابو بکر کی پسند کیا ہے جی؟ چہرہ سارے بولو، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا۔ تو یار جس ابو بکر کی نظریں، قبلہ شاہ جی میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دعائیں لینے کے لیے، جس ابو بکر کی نظریں چہرہ مصطفیٰ تکتے تکتے تھکتی نہیں، پتہ نہیں یار اس ابو بکر کی نظریں علی کے چہرے پہ لگ کیوں جاتی ہیں؟ علماء کرام میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دعائیں اگر اچھا لگے آپ کی طبیعت کو بحال کرے تو آپ دعائیں دیں۔ جس ابو بکر کی نظر علی کا چہرہ تکتے تکتے تھکتی نہیں، اس ابو بکر کی نظریں علی کے چہرے پہ لگ کیوں جاتی ہیں؟ پتہ ہے جو مفہوم میں سمجھا وہ سمجھا دوں، بتا دوں بھائی۔ ابو بکر سے کوئی پوچھے ابو بکر آپ کی نظریں تو صبح و شام چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں،
آج علی کے چہرے پہ کیوں لگی ہیں؟ تو آگے سے ابو بکر کا پتہ جواب کیا آتا ہے؟ توجہ سے میں یہ جملہ عاشقوں کی نظر کر رہا ہوں، بےایمانہ نال گل نہیں، عاشقاں نال گل ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے جملے پر جتنا بڑا جملہ اتنی بڑی رسپانس ہونی چاہیے اس جملے کو سن کر، توجہ سے سنیے گا۔ ابو بکر آپ کی نظریں نبی کا چہرہ دیکھتے تھکتی نہیں، علی کے چہرے پہ کیوں لگ جاتی ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نظروں میں حیا ہو تو چہرہ علی میں بھی جلوہ مصطفیٰ کا دکھائی دیتا ہے۔ فرق اتنی ہے، نظروں میں حیا ہو، نظروں میں حیا ہو، نظروں میں حیا ہو تو چہرہ علی میں بھی جلوہ مصطفیٰ کا دکھائی دیتا ہے۔ تو آؤ ذرا حضرت صدیق اکبر سے پوچھیں، اے ابو بکر آپ کی صبح شام کام کیا ہے؟ اور یہی ابو بکر ہیں، یہی ابو بکر، توجہ سے، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ میں بتانے یہ لگاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سنی نہ خارجی ہوتا ہے نہ سنی رافضی ہوتا ہے۔ میں اس لیے بھی ساتھ میں صحابہ کو لے کر چل رہا ہوں، میں شان علی بھی آپ کو سنا رہا ہوں، ساتھ میں صحابہ کو لے کر چل رہا ہوں، تاکہ کسی کے دل میں یہ گھنٹی نہ بجے کہ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ بعض بد فطرت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بد دینت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیٹوں میں مروڑ پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کو چھوڑ دیا، علی کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، صحابہ کو پکڑ لیا۔ میں لعنتی، تجھے پتہ کیا ہے شان صحابہ کا؟ تجھے پتہ کیا ہے مقام اہل بیت کا؟ ہمارا جملہ سن، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر نبی کے یار کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی جان تک سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے، یہ جو نظریہ بیان کر رہا ہوں الحمدللہ ہمارے استاد جی کا پڑھایا ہوا ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے ہیں پتر جہاں پہ جاؤ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم علی کے، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم نبی کی اہل بیت والے بھی ہیں، ہم کسی صحابی کی گستاخی کو حق نہیں جانتے، ہم کوئی بھی نبی کے صحابی کا اگر بے ادب گستاخ ہے اس کو گمراہ جانتے ہیں، نبی کے یاروں کا تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں، نبی کی اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر جب بھی موقع آتا حضرت سیدہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے۔ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ابو بکر یہی وہ ہستی ہے جس نے جبریل کو ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا۔ یہ وہ بوا ہے جہاں حضرت جبریل جیسے فرشتے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق ایک دن حضرت سیدنا مولا علی، تفسیر حسن عسکری، حضرت مولا علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، ابو بکر کا دور حکومت ہے، اور ہاتھ باندھ کے زہرا کے دروازے پہ، زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت مولا علی نے دروازہ کھولا، سامنے سے کہا ہے امیر المومنین کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ اے توجہ، کیوں آئے ہیں؟ آگے سے صدیق اکبر نے دیکھا، فرمایا علی بیٹھا ہوا تھا گھر میں، بس حسنین کی محبت نے تڑپا دیا ہے، حسنین کی محبت نے تڑپایا، تیرے دروازے پہ آ گیا، تیرے در پہ آ گیا کہ چاہے تیرے بچوں کا دیدار کر لوں، ان کو دیکھ لوں، ان کو پیار کر لوں، دل کو سکون مل جائے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر تو پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا۔ بڑا جملہ آکھن لگا، بڑا جملہ آکھن لگا تھا، جڑا جناب من پورا اپنا تقسیم جناب محبت کی قضا ہے، تو محبت کی قضا جناب من موڑ کے نہیں، باقی عبادتوں کی قضا ہو سکتی، محبت کی قضا کون ہے؟ توجہ رکھو، توجہ میری جان، میری جان توجہ رکھو، توجہ سے سنیے گا۔ صدیق اکبر دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ دروازہ کھٹکھٹا لیتے، میں باہر آ جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی کیسے کھٹکھٹاتا؟ جس دروازے کو آ کر میرا نبی نہیں کھٹکھٹاتا، صدیق کہاں کھٹکھٹا سکتا؟ یہ وہ ہوا ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں صدیق کے اکبر تو کھڑے ہی کھڑے ہیں، جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حضرت اسرائیل جیسا فرشتہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ کیوں کھڑے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ یہی جواب دیتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں مصطفیٰ کریم کی آل کا دیدار کرنے۔ حضرت جبریل حضرت اسرائیل جب آیا نا وقت آخری میرے نبی کا، توجہ سے، وقت آیا میرے نبی کا آخری، حضور کے دنیا سے جانے کا وقت گیا، حضرت اسرائیل آئے، آ کر حضور کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے سیدہ زہرا بولی، فرمایا کون ہے؟ کہا بدو ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں، آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں، آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین دروازے پہ کھڑے ہیں، اسرائیل ساتھ کھڑا ہے، آپ نے
نے حضرت سیدہ زہرا نے فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں کل آنا. میرے جملوں پہ غور کرنا. فرمایا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں چلے جاؤ کل آنا. دوسرے دن پھر آ گیا. پھر دروازے پہ دستک دی. اندر سے زہرا بولی کون ہے؟ کہا بدو ہوں دیہاتی ہوں. کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں. فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں کل آنا. تیسرے دن پھر آگے. پھر دروازے پہ دستک دی. اندر سے سیدہ زہرا بولی کون ہے؟ کہا بدو ہوں دیہاتی ہوں ویجن ہوں غلام ہوں نوکر ہوں آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں. فرمایا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تجھے کہا نہیں کہ چلا جا کل آنا. میرے نبی کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی یہ کون ہے؟ کہا بابا 3 دن سے کوئی بدو دیہاتی آ رہا ہے آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے واپس کر رہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی جانتی ہے یہ کون ہے؟ آقا نہیں جانتی. فرمایا بیٹی جانتی نہیں یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹوں سے جدا کرنے والا ماں کو بیٹوں سے جدا کرنے والا بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والا بہن کو بہن سے جدا کرنے والا یہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے جدا کرنے والا ملک الموت ہے اسرائیل ہے. آگے سے سیدہ زہرا کے عرض کرتی ہیں بابا جی آپ جو فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن بابا آپ نے تو کہا ہے کہ جب آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا. میں جملے عرض کرنے لگا ہوں. بابا آپ نے تو کہا ہے جب آتا ہے واپس نہیں جاتا. آج تو میں 3 دن سے اس کو واپس کر رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی بات یہ بھی ٹھیک ہے بات وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری بیٹی سن لے یہ واپس جا نہیں سکتا. جملہ میرا آپ کی نظر ہے. واپس جا نہیں سکتا کہ حکم رب العالمین کا ہے اور اندر آ نہیں سکتا کہ پردہ فاطمہ تو زہرا کا ہے. واپس جا نہیں سکتا حکم رب العالمین کا ہے. حضرت میں تھوڑی سی یہاں پہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آتی ہے نہ ایک پل نہ پیچھے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کا فیصلہ شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے وہی ہے. یہ کسی یا تیرے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ قرآن کا فیصلہ مولوی کے لیے کچھ اور ہو عام بندے کے لیے کچھ اور ہو پیر کے لیے کچھ اور ہو محدث کے لیے کچھ اور ہو مفتی کے لیے کچھ اور ہو. قرآن کا فیصلہ سب کے لیے برابر ہے. اب قرآن کا فیصلہ ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب بھی موت آتی ہے نہ ایک پل آگے نہ ایک پل بعد میں قرآن ٹائم کے اوپر آتی ہے. جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پہ آتی ہے. اب میں عرض کر سکتا ہوں علماء کی دعائیں لینے کے لیے توجہ چاہوں گا. حضرت اگر یہی قرآن کے اصول کو سامنے رکھو تو جب اسرائیل آیا تھا میرے نبی کا ٹائم تو برابر تھا. حضور کا ٹائم تو برابر تھا پھر اسرائیل واپس کیوں گیا؟ یہاں میں نبی کے اختیار بتانے لگا. جو نبی کے اختیار کو مانتے نہیں ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. نبی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نبی کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. او بندہ خدا جب تیری میری باری آتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر منہ کھلا ہے تو کھلا رہ جاتا ہے اگر یہاں پر ہاتھ اٹھا ہے تو اٹھا رہ جاتا ہے. جس طرح کی شکل ہو اسی طرح کی رہ جاتی ہے. منہ بند کرنے کا ٹائم بھی نہیں دیتا وہ روح نکال کے اپنے ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے. لیکن ادھر آپ میرے نبی کا اختیار دے. پہلے دن جو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کے مطابق اسرائیل آ گیا تھا پھر واپس کیوں گیا؟ پھر واپس کیوں گیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ تیرے میرے لیے کہنے پر نہیں گیا کہ میرے نبی کا اختیار تھا چاہے پہلے چلے جائیں چاہے بعد میں چلے جائیں. حضور کے دربار میں کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی جانتی نہیں یہ اسرائیل ہے یہ ملک الموت ہے. حضور یہ اندر نہیں آیا 3 دن سے. فرمایا تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے. تو اسرائیل اندر آیا. اب یہاں پر میں شیخ محقق اللہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بولنے لگا. آپ فرماتے ہیں توجہ سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ حسنین کی ماں کا احسان ہے اسرائیل پر. سینے میں کلیجہ تو پھر بولو سبحان اللہ کی آواز ہے. حسنین کی ماں کا احسان ہے اسرائیل پر. کیا آپ نے فرمایا سیدہ نے کہا تھا کہ چلا جا کل آنا. اگر سیدہ یہ کہہ دیتی کہ چلا جا خدا نظام قدرت تبدیل کر دیتا تو نظام قدرت تبدیل ہو جانا تھا. اسرائیل نے واپس نہیں آنا تھا.
پھر ذرا آواز آ جانی چاہیے نا کہ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد۔ لیکن اب تک آنظر ہے بولتے کہ نہیں بولتے، آواز آئے ذرا، نہ پوچھو کہ کیا پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، یہ آواز آوے والا بھی لگنے لے روکا کم کیتا نہیں، آواز آوے ترہ محمد سے بولو، نہ پوچھو کہ کیا شاہد و جہاں ہے ہمارے محمد، شاہد و اللہ کریم نے اپنے نبی کی آل کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، شان مولا علی کتنی عظیم ہے۔ آج یہ شان اہل بیت کا جیسا میں نے اور تو نے قائم نہیں کیا۔ آج ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ نے حضرت علی کو کیا کیا مقام عطا فرمائے تھے۔ آج ہم اور میں اور آپ اگر نعرہ لگائیں، کئی لوگوں کی طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے کہ علی علی کرتے ہو، میلاد کے محفل میں بھی علی علی کرتے ہو۔ آج ذرا دیکھ میرے علی کا رنگ کتنا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ کی آواز لگاؤ۔ آؤ ذرا سن لیجیے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے، ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا، جب میں معراج پہ گیا ہوں، میں معراج پہ جانے لگا، جب میں آسمانوں پہ پہنچا، میری ملاقات جناب اسرائیل سے ہوئی۔ اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اسرائیل نے آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا۔ حضرت جبریل نے بتایا، یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اسرائیل کے قریب گیا تو اسرائیل کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئیں، آقا جی آپ آئیں، اتنا تو بتائیں، توجہ، اتنا تو بتائیں، اتنا تو بتا دیجئے، علی کا کیا حال ہے۔ میں نے حوالہ دیا، یا رسول اللہ اتنا بتائیں علی کا کیا حال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یا ملک الموت اتعرف حق معرفتہ، اے ملک الموت اتنا تو بتا میرے علی کو کیسے جانتا ہے، میرے علی کو کیسے جانتا ہے، میرے علی کو کیسے جانتا ہے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے نکالنے کی میری ڈیوٹی لگائی، ساری کائنات کے لوگوں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی، اور اللہ نے حکم دیا، فرمایا اسرائیل ساری کائنات کے لوگوں کی تم نے روح نکالنی ہے، لیکن دو بندوں کی میں خود نکالوں۔ ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے۔ اے اسرائیل، سارے زمین والوں کی روح تو نے نکالنی ہے، لیکن علی کی اور محمد کی روح میں خود نکالوں۔ حضور بس اس دن سے میں اس تمنا میں ہوں کہ کاش علی کا دیدار ہو جائے۔ سنیے گا حضرت خواجہ خاجگان خواجہ محبوب الہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ علی کا مقام کیا ہے؟ اے محبوب اولیاء بتائیں کیا مقام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر، توجہ، جب جنت کے اندر جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جب چیخ کی آواز نکلتی ہے، توجہ میری جانب، جب چیخ کی آواز نکلتی ہے تو اس سے آواز آتی ہے، یا علی یا علی۔ دروازے کی کیا آواز نکلتی ہے؟ جب دروازہ کھولا جائے یا علی کی آواز آتی ہے، دروازہ بند کیا جائے
توجہ یا توجہ میری جانب، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بجلی چلی گئی یہ تاں کیڑی گل ہے، اور بجلی جناب یہ والی پہ چلی جائے، دعا کرو دل دی بجلی نہ جائے۔ توجہ کرو، توجہ یا علی، جب دروازہ کھولا جائے، اونچی بول یا اونچی بول، اونچی بول، دروازہ کھولا جائے، جب دروازہ بند کیا جائے، اور محبوب اولیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، جس کے اوپر تمام جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں جب ہوا آتی ہے جنت کے اندر، ہوا چلتی ہے، وہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کی بھی آواز آتی ہے۔ کہاں کہاں سے پر اللہ نے اپنے نبی کے اس غلام علی کے نام کو لکھوایا ہے۔ یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی تھک کے جلدی سے میں بات کو آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آؤ ذرا سنو حضرت مولا علی کی شان کیا ہے۔ بعض لوگوں میں تکلیف ہوتی ہے یا علی کا نعرہ لگاتے ہو، سونا ذرا یہ نہ بتا دیا جائے کہ یا علی کا نعرہ کس کس نے لگایا۔ توجہ میری جانب ہے، پریشان کے موقع تھکے تو جی ایسا پیچھے کرو، تھکے تو نہیں ہے جی، اگر تھک گئے ہو تو میں بس کر دیں۔ چلو ذرا تک لینے ہاتھ کھڑے کرو، ہاں جڑے جڑے بندے تھوڑے جو تھک گئے۔ توجہ 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 ہے، خطیب کے سامنے ذرا جناب من حشاش ہو کے بنا پہنا ہے۔ کام یہ جناب سو بالکل ہی جناب سست کام رکھیا ہے۔ میں ایک سوچ کے زمانے شاہ جی نے بلایا سی، لیکن یار گل سنو، صداقت تا بندہ بلایا تا آوے تا ہے، اونج بھی دل دے اندر بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہم تو ویسے بھی صداقت کا ادب کرنے والے ہیں، صداقت کی نوکری کرنے والے ہیں، سیدوں کا احترام کرنے والے ہیں، کھاتے ہی سیدوں کا صدقہ ہیں، سادات کا صدقہ کھا رہے ہیں، سادات کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ اور میں خدا کی قسم وہ بندہ ہوں کہ جب کوئی سادات مجھے بلائے نا تو میں بلا کرے اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا اس لیے جاتا ہوں، علماء کی نظر میں اس لیے جاتا ہوں کہ سادات کے ادب کو، جب بھی سادات کوئی بلائے اس کے سادات کے ادب کو، اس کے بلاوے کو اپنے لیے نجات کے بخشش کا سامان سمجھتا ہوں۔ سادات کی نوکری کرو اور خدا کی قسم جنت اور کسی چیز کا نام نہیں، جنت نام ہی آل محمد کی محبت کا ہے۔ ایک جگہ پر جناب مانو چکوال کے اس علاقے میں تو ایک محفل تھی، اس محفل کے اندر ایک شخص نے تقریر کرتے ہوئے سے کہا جی یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید کے بارے میں معتاد رویہ رکھو، یزید کے بارے میں مت کوئی اس طرح کی بات کرو۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا بسم اللہ، کوئی جناب یزید نہ کوئی تعلق نہیں، اور یزید کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیوں کہہ رہے ہو یزید کے بارے میں؟ میں نے کہا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا یار سن، ہم تو کھلے لفظوں میں بولنے والے لوگ ہیں، ہمارا نظریہ سن۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا یار آگ نہ لگا دیں ایسی جنت کو۔ نہیں ذرا آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ کی آواز دل آنی چاہیے، تھوڑی سبحان اللہ کی آواز آئی۔ میں نے کہا یار آگ نہ لگا دیں اس جنت کو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سن، آگ نہ لگا دیں اس جنت کو جس جنت میں یزید جائے۔ ہم تو ایسی جنت میں جانے کے طلبگار ہیں جس کا دولہا میرا حسین ہے۔ اونچی بولو، ہاتھ چک کے بول، جس کا دولہا، یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے حسین کے نام پہ بولے ان ہاتھوں کو سلامت آپ اونچی بول، جس کا دولہا، جس کا دولہا۔ آخر میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مرتضیٰ کا نعرہ کہاں کہاں لگا ہے۔ میرے آقا ہجرت کی رات، بات کوئی خدا کی طرف لے جا رہا، ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بلایا حضرت صدیق کو، مولا مرتضیٰ کو، میں آؤ دونوں آئے۔ ایک کو میرے نبی نے بالکل اختصار کرو، ایک کو نبی نے بستر پہ سلایا، ایک کو ساتھ لیا، مولا علی کو بلایا فرمایا علی جا رہا ہوں میں مدینے، یہ امانتیں فلاں فلاں بندوں کی، یہ فلاں فلاں بندوں کو صبح دے کر پھر مجھے مدینے میں مل لینا، یہ میرا بستر ہے، سو جا اس پر۔ اور یہ بھی نہیں کہ بلا شادی کے دھوکے سے سلا دیا، ہاں دھوکے سے سلا دیا نا۔ میرے نبی نے بلایا، فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ میں نبی دروازہ دیکھ رہا، جی آقا دیکھ رہا ہوں،
فرمایا یہ ممکن ہے کہ میری جگہ پر یہ مجھے مارنے آئے تم آگے مارا جائے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھ لے موت سامنے ہے۔ جی آقا۔ فرمایا علی بول تو کیا کہتا ہے؟ علی بولے، علی بولے، علی تو بول، علی کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، علی تو جی اسی لیے رہا ہے، علی تو یہی سوچ کے جی رہا ہے کہ یہ جان محمد پہ قربان ہو جائے، نفس محمد میں قربان ہو جائے۔ فرمایا علی سو جا اور صبح اٹھ کر فلاں بندوں کو یہ امانتیں دے کر پھر مجھے مدینے میں مل لینا۔ اب توجہ سے سنیے گا، ابن عساکر نے بڑا پیارا لکھا ہے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادھر آسمان بالا پر رب کائنات یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے آسمان بالا کے فرشتوں کو بلایا، آؤ فرشتوں جمع ہوں گے۔ فرمایا اسرائیل، اے توجہ سے بڑی خاص بات کرنے لگا، اے اسرائیل جی حکم یا اللہ۔ فرمایا تو تھوڑی سی اپنی عمر جبرائیل کو دے دے۔ یا اللہ ابھی تو میرا کام رہتا ہے، میں نے ابھی تمہیں قبض کرنی ہے۔ فرمایا جبرائیل تو ذرا تھوڑی سی اپنی عمر میکائیل کو دے دے۔ یا اللہ میرا تو ابھی کام رہتا ہے، میں کیسے عمر دے سکتا ہوں، میں نے تو ابھی نبی کے پاس وہی لے کے جانا ہے۔ فرمایا میکائیل تو تھوڑی سی اپنی عمر اسرافیل کو دے دے۔ یا اللہ میرا بھی تو کام رہتا ہے، اسرافیل تم اس کو دے دے، جب جبرائیل کو دے دے۔ یا اللہ میرے تو قصور پھونکنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم اتنے قریب رشتے والے، اتنے کلوز رشتے والے، ایک دوسرے کو عمر دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نیچے دیکھو فرشتوں نے نیچے دیکھا، ادھر حضرت ابن عساکر فرماتے ہیں ادھر جب حضرت مولا کائنات مولا علی بستر رسول پہ سوئے ہوئے تھے مکے میں، سارے فرشتوں نے نیچے دیکھا، رب کی طرف سے آواز آئی، اے میرے ملائکہ تم اتنے قریبی رشتے والے، اتنے قریب ہو کر ایک دوسرے کو اپنی عمریں دینے کے لیے تیار نہیں ہو، ذرا نیچے دیکھو مکے کے اندر میرے علی کا کیا حال ہے۔ جب دیکھا کہ بستر رسول پہ مولا علی سوئے ہیں، سارے آسمان بالا کے فرشتے پکار اٹھے، او واہ علی تیرے نام پہ ہم صدقے جائے۔ شیر خدا علی یہ مشکل کشا علی، شیر خدا علی یہ مشکل کشا علی، شیر خدا علی یہ مشکل کشا علی۔ سرکار علیہ السلام جو تشریف دے گئے، میں بات کو جلدی کر آگے کے لے جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف دے گئے، میرے آقا نے غزوہ خیبر کا موقع آیا، غزوہ خیبر کا موقع آیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے دن لشکر بھیجا، کامیابی نہ ہوئی، واپس آگے دوسرے دن حضور نے پھر لشکر بھیجا، وہاں پتہ چلا ایک صحابی کی شہادت ہو گئی، حضور نے پھر واپس کر دیا، تیسرے دن سارے صحابہ موجود، میرے نبی نے فرمایا آج میں جھنڈا اس کو دوں گا، اے توجہ، آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا بھی پیار، اس کے رسول کا بھی پیار ہوگا۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں ساری رات ہم دعائیں کرتے رہے، یا اللہ جھنڈا ہمیں مل جائے، یا اللہ جھنڈا ہمیں مل جائے، یا اللہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ جب صبح ہوئی حضور کا دربار لگا، سارے صحابہ بیٹھے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی گیا، میں اٹھ کر میں اونچا ہو کر بیٹھوں کہ حضور کی نظر میرے اوپر پڑے۔ میرے نبی نے سارے صحابہ میں ادھر ادھر دیکھا، حضور نے دیکھ کے فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے بھائی، علی کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دھلی، فرمایا بلاؤ، بلایا حضور نے، تو آبدان لگایا، ٹھیک ہو گیا، حضور نے ہاتھ میں دیا جھنڈا دے کر حضرت مولا علی چل پڑے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے پیچھے دعا کیا، یا اللہ آج میں اپنے علی کو تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، میرے علی کی یا اللہ مدد کرنا۔ حضرت مولا کائنات گئے، آپ کے ہاتھ کے اندر وہ ڈنڈا تھا، وہ ہسا تھا، آپ کے ہاتھ کے اندر وہ جھنڈا تھا، اس کے آگے لگی ہوئی سونڈی تھی، وہ ہسا تھا۔ آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت سلمہ بن اکوحیل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی دوڑتے ہوئے گئے، جب آپ گئے کرتے ہی آپ نے اس لکڑی کو، اس جھنڈے کو پتھر پہ مارا، اور اتنا تیز مارا کہ وہ لکڑی پتھر میں گھس گئی۔ اوپر جو بیٹھا ہوا تھا واچمین وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھ کے اعلان کیا، اس کا یہودیو
اور مجھے حضرت موسیٰ کے تورات کی قسم ہے، وہ مجھے انجیل کی قسم، مجھے سابقہ کتابوں کی قسم ہے، تم فتح ہو گئے ہو، تم فتح ہو گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں؟ اس نے آگے سے کہا ہماری تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اس دن یہ قلعہ فتح ہو جائے گا جس دن ایک بندہ آ کر لکڑی کو پتھر میں گھسا دے۔ حضرت مولا علی کے آپ نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کے حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کھیڑ کے دور پھینک دیا۔ وہ دروازہ خیبر کا جس کو 500 بندے کھولتے تھے، ایک بندہ کہنے کا نہیں کھولنے والا کام دوجہ سائیں میں جناب مان بگا دو پڑھا جڑیے، ایک کھولنے والا کام نہیں تھی، 500 بندے اندر چک دے سکتے۔ میں کہ یار چل تیری گل مننے ہیں، جل اس گل تے ختم کرنے ہیں۔ میں کہا 500 بندے اگر اس کو اٹھاتے تھے تو بندے دے پترا کہ جڑا بندہ 2 بندے دا بدن چاہے تو تو مار تاڑیاں ہاتھ کو ساتھ چھوڑ دے۔ کیوں جی؟ گنا کچیری میں پتھر اٹھائی کا مقابلہ ہوا، گنا کچیری کے چیمپئن نے 4 من کا بٹا اٹھا کر لوگوں سے بڑی داد وصول کی۔ دس از جیو نیوز کہ بھائی بڑا پتھر نہ 4 منوں کا تو الحمدللہ 1.5 من میں ہی جو سکنا، 2 من علامہ صاحب بھی جو سکتے ہیں صاحب نہیں آنا۔ اور بھائی اگر جڑا بندہ 2 بندیاں دا وزن چکے تو او دے بارے میں جناب تلیاں مار ہاتھ کسا دیندے ہو کہ بھائی اس نے 2 بندوں کا وزن اٹھایا تو ہیرو بنا۔ میں نے کہا عقل کو ہاتھ مار، اگر 2 بندوں کا وزن اٹھانے والا ہیرو بن جاتا ہے تو جو 500 بندوں کا وزن اٹھائے اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت مولا علی اٹھا کر اتنا دور پھینکا، سارے صحابہ پیچھے گئے، اور جب واپس آئے نا، واپس شیخ آئے قلعہ فتح ہو گیا، حضرت مولا علی کی جھنڈا پکڑے ہوئے پاس کھڑے، حضور کے صحابہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیے یا رسول اللہ کل روز قیامت آپ کا جھنڈا ہوگا نا لگا الحمد، وہ جو جھنڈا ہوگا قیامت والا حضور وہ کون اٹھائے گا؟ وہ بھی تو کسی کے ہاتھ میں، میرے نبی نے فرمایا ہاں ہوگا، اور وہ بہت بڑا لمبا جھنڈا ہوگا، اس کے آگے جو 3 ترے ہوں گے نا، 3 سرے، آگے 3 اس کے کنارے ہوں گے اور وہ پھر رہے ہوں گے، اور سب سے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اتنا لمبا ہوگا کہ سارے نبی اس جھنڈے پر رہے، سارے شہید اس جھنڈے پر رہے، سارے ولی اس جھنڈے کے نیچے، سارے پیر فقیر۔ علی کو کتنے نسے گا بچیو، جتنے جامے گا علی اگے بولو، جتنے جامے گا علی جنت بوئے تے، حوض کوثر تے، امال تے، بلکہ جناب وہ گل یاد نے نا علی چوک والی، کوئی نہیں یاد نہیں سنی نے، سنا دے وہاں ہمیں جناب بڑا زور لگ رہا ہے تھوڑا نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل جب جائیں گے نا سارے جا رہے ہوں گے ادھر جناب منایا بالکل ان کا ہو جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، سارے جا رہے ہوں گے خوش ہو کے، نمازاں پاس ہو گئیاں، روزے پاس ہو گئے، حج پاس ہو گئے، زکاتاں پاس ہو گئیاں۔ جب جا رہے ہوں گے بالکل بھائی نہ آگے سے آواز آئی کہ نمازاں پاس ہو گئیاں، روزے پاس ہو گئے، وقفوہم انہم مسئولون، رکو 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 ان کو روکو ان کو، وقفوہم انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے، ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ نمازاں تے زور تے دیندے ہو، ایک گل تے واسطے بھی آندی ہو کہ کوئی نہیں آندی؟ نمازاں پاس ہو گئیاں، روکو ادھر روکو جی اللہ۔ فرمایا نمازاں تے پاس ہو گئیاں، زکاتاں تے پاس ہو گئیاں، حج تے پاس ہو گئے، تے ایک گل دسو وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت حب علی آل بیت۔ نمازاں تے پاس ہو گئیاں، کیا جناب زکاتاں ادا کردے سو، زکات نمازاں پڑھ دے سو، حج کردے سو، علی بھی کردے سو یا انجی ٹردے سو؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ کون سا ہوگا نماز میں، کیا سوال کیا کیا جائے گا؟ ہم نے فرمایا جب وہ جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں ایک ڈائری دی جائے گی، اعمال کی ڈائری ہوگی، اس ڈائری کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے اندر سارے اعمال لکھے ہوں گے، توجہ سے بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اس کے اندر سارے اعمال لکھے ہوں گے، اس ڈائری کے اوپر لکھا ہوگا حضرت علی سے پیار کرنے والا ہے، حضرت علی سے
اس لیے ہم میلاد میں بھی علی علی، مسجد میں بھی اونچی بول مسجد میں بھی، جمعے سے پہلے بھی، جمعے کے بعد بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، مدرسے میں بھی۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ مدرسے میں جاؤ تو علی علی تھا لیکن واپس آئے تو علی علی چھوٹ گیا، نہیں، جب مدرسے میں جاؤ تب بھی علی علی، اور جب فارغ و تحصیل ہو کر نکلو پھر بھی علی علی۔ اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ علی سے پیار کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کو روک کر پوچھا جائے گا علی سے پیار کرتے کہ نہیں کرتے تھے؟ بعض لوگوں ہوں گے نا جڑے جا رہے ہوں گے نا حضرت مولا علی نے پوچھی تو انہوں نے کہا تسی علی نال پیار کرنے والے میں بہت سی لوگ ہوں گے وہ جا رہے ہوں گے نا جناب بندے دیا پترا نماز بھی پڑھائی آپ ضرورت بھی دسی یہ علی کا پیار دستے ہیں نہ کہ موت پہ نہیں سی علی کا پیار بھی بتا دیتا۔ آئے ادھر سے جا رہے ہوں گے یہ علماء علیہ السلام، آگے آگے شاہ جی پیچھے واقعہ سارے ان کو بھی جناب جب جا رہے ہوں گے نا آگے جناب ہو گئے رکو نمازیں پڑھی ہیں جی، زکاتیں دی ہیں جی، حج کی ہیں جی، روزے رکھے جی، علی سے پیار بھی کیا۔ شاہ جی جو ہوا نا بندہ ہوتے بھی جناب میں سنی تو نہ ہوئے علی کا تو نہ گج کے کہنا ہاں جی اگر شک میں تو ساڑھے تقدیر دی ہو لکھی ہو ذرا وہ پرانی ویڈیو کہنا نو دیکھو ڈھنا کچینی دی راجپوٹی وچ بھی علی علی، مسجد وچ بھی جمعے تو پہلے بھی، جمعے تو بعد بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، جدھر جاؤ بسم اللہ سار کام کو جنہ بسم اللہ آئیں کام کو جنہ ردوئے بسم اللہ ہے لیفٹ ڈاؤن گو ٹو ہیل ہیلو ان کے لیے جہنم سنیوں کے لیے اونچی والیات جنت ہوگی، اور جنت کسی اور چیز کا نام نہیں، جنت نام ہی علی کی محبت کا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اکابر نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہر لمحہ ہر وقت ہر گھڑی تیری زبان پہ علی کا ذکر ہونا چاہیے، تیری زبان پہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوستو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی آپ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو درس حدیث پڑھاتے پڑھاتے امام شافعی بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ سامنے کھڑے ہوئے کھیلتے ہوئے بچے دیکھ رہے ہو، یہ جو بچے سامنے کھیل رہے ہیں جی امام دیکھ رہے ہیں، فرمایا ان بچوں میں کھیلنے والوں میں ایک بچہ سید زادہ ہے، ایک بچہ سید زادہ ہے۔ جب وہ گیند لینے کے لیے مسجد کے دروازے پہ آتا ہے میں اس کی ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو محبت کے لیے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ چیز ہے علی کی محبت کے لیے باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ یہ مولا علی اور علی کے بچوں سے پیار کرنے کی کوالٹی ہے، یہ یاد رکھو، ذہن میں رکھ لو۔ علی کی محبت کے لیے کیا چیز ہونے کی ضروری ہے جی؟ باپ کا نیک ہونا، ماں کا ایک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی علی سے کتراتا پھرے، علی کے ذکر کو بند کرتا پھرے، سمجھ جانا اگلی بات آپ کو سمجھ جانا کہ بھائی اس کا علی مولا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے سنو، ہم اللہ علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ یار نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ جو چیز حضور سے لگ جائے اللہ اس کی بھی بڑی پاس رکھ لیتا ہے، یار جو چیز حضور کے لفظ سے لگ جائے تو اس چیز کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے، تو جو چیز نبی کے جسم سے بنی ہو۔ بات میرے ذہن میں آ گئی، اگر اجازت دیں تو سنا دو۔ میرے نبی کے مدینے کے اندر
ایک بڑی یہودن عورت رہتی ہے، بڑے تلخ لہجے والی، بڑے سخت لہجے والی، ہر بندے سے پتھر کھڑے کر کر کے لڑائیاں کرنے والی، جھگڑا کرنے والی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدینے میں رہتی ہے۔ ہر بندہ اس سے تنگ ہے، ہر عورت اس سے بھاگتی ہے کہ یہ لڑائیاں کرتی ہے، جان بوجھ کے لڑائیاں کرتی ہے، جس سے منہ لگا لے اسے پھر چھوڑتی نہیں ہے، پھر اسے چھوڑتی نہیں ہے، ہر ایک سے لڑائیاں کرتی ہے۔ ایک دن جب وہ باہر نکلی، سارے مدینے میں آواز آئی، چلو چلو بھیڑی عورت آ گئی ہے، اس بھیڑی سے منہ نہ لگانا پڑ جائے، اس کے ساتھ ماتھا نہ ٹیکنا پڑ جائے۔ سارے اندر جا کر اپنے دروازوں کو بند کر دیا۔ اسے بڑا چسکا چڑھا ہوا تھا، اسے بڑا چسکا چڑھا ہوا تھا لڑائی کرنے کا، کوئی ملے اس سے لڑائی کرو۔ آگے گئی، اتنی دیر میں دیکھا اسے اور کوئی نظر نہ آیا، میرے آقا اپنے کاشانہ طہر پہ موجود ہے، میرے آقا اپنے کاشانہ نبوت میں موجود ہے، میرے آقا کھانا کاول فرما رہے ہیں، میرے آقا کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے وہ لقمہ اٹھایا، اٹھا کے میرے آقا نے لبوں سے لگایا، ابھی وہ لقمہ لب ابھی لقمے سے لگے تھے، یہ بھاگ کے آگے آئی، جھپٹا مارا، وہ لقمہ چھین لیا، چھین کے کھانے لگ گئی، چبانے لگ گئی۔ میرے نبی کے لبوں سے لگنے والا وہ لقمہ اس کے حلق کے اندر گیا، اس نے اندر حلق سے نیچے اتارا، ادھر لقمہ لب میرے نبی کے اس لقمے سے لگے تھے، وہ لقمہ اس انگورت کے اندر چلا گیا۔ رب کی قدرت دے، رب کا منظر دے، رب کی رحمت دیکھ، رب کی کرم نوازی دیکھ، وہ لقمہ جو میرے نبی کے لبوں سے لگا تھا وہ اس کے جسم کے اندر گیا، جو ہی وہ لقمہ اس کے اندر گیا ساتھ میں ایمان اندر چلا گیا۔ پہلے بڑے تلخ لہجے والی، بڑے سخت لہجے والی، بڑے گندے لہجے والی، لیکن آپ جب میرے نبی کے لبوں سے لگنے والا وہ لقمہ اندر گیا، بولی بدل گئی، بولی بدل گئی، انداز بدل گیا، گفتار بدل گیا، کردار بدل گیا۔ تو دوستوں میں اتنا کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے نبی کے لبوں سے لگنے والا لقمہ اندر جائے تو ایمان آ جاتا ہے، تو خود سوچ اس زہرا کے بچوں کا مقام کیا ہوگا کہ جو میرے نبی کے جسم سے بنے ہیں۔ اگر نبی کے لبوں سے لقمہ لگ جائے، وہ جسم میں چلا جائے، اتنی شان ہو جاتی ہے، اتنا کمال ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ خود سوچ جو میرے نبی کے جسم سے بنے ہیں، اللہ ان کو کتنا مقام ہوتا ہے۔ حسن و حسین سے پیار کرو، آل بیت سے محبت رکھو، حضور کے ہر صحابی کا ادب کرو۔ کسی صحابی کی بے ادبی ہم سنی برداشت نہیں کر سکتے، کسی صحابی کا بے ادب ہو وہ جہنمی ہے۔ آل بیت کے ہر کے کسی گھرانے کے میں کسی فرد کا اگر وہ گستاخ ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کا کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اور اہل سنت میں ایسے لوگوں کو مت لاؤ، مت ایسے لوگوں کو اہل سنت میں لاؤ جن کا جناب رافضیت سے یا خارجیت سے تعلق ہو، انہیں کثیر کر دے کوئی اہل سنت کے لوگ ہیں۔ اہل سنت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق، اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو، اہل سنت کا ایسے لوگوں سے تعلق۔ اگر کوئی شان صحابہ میں گستاخی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا، اور کوئی شان اہل بیت میں گستاخی کرے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کریں کیا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی جناب ایمان جنڈر ٹلے رہے کوئی دانے سے نہیں۔ آج حالت ہماری یہ بن گئی ہے، جاہل قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے ہمارے ثنا خان باز آ کر جناب ایمان اسٹیجوں پر ایسے بےہودہ کلام پڑھتے ہیں کہ جن کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لانتیوں کے بارے میں جناب ایمان ہمارے علماء نے صدیوں پہلے فتویٰ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کی تصنیف کو اٹھاؤ، فتاوی رضویہ شریف کو، اس کے اندر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے نعت پڑھنے کے لوگ وہاں پر آپ نے شاعرت لکھی ہوئی ہیں۔ آج کل کے اگر ثنا خانوں کو دیکھا جائے معذرت کے ساتھ، ان ثنا خانوں میں ایک بھی نہیں پائی جاتی، طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، اور ایسے لانتیوں کا کوئی اہل سنت سے تعلق۔ اونچی بولو ڈر کیوں رہے ہو؟ ایسے لانتیوں کا کوئی تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ جو بشرا لوگ
अदब से पढ़ने वाले, तमीज से पढ़ने वाले, आले सुन्नत के स्टेजों की इज्जत को बरकरार करने वाले, हम ऐसे सना खानों की जूतियां अपने सर का ताज बनाने को तैयार हैं। वो हमारे सर का ताज हैं, लेकिन जो आले सुन्नत के स्टेजों पे खड़े होकर आले सुन्नत की तशख़्ख़ुस को खराब करेंगे या आले सुन्नत को खराब करेंगे, हम उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए खुदा का वास्ता आप भी थोड़ा होश करो, आप भी होश के ना कर लो। आज जनाब मन टल्ले टुल्ले लाना ला जनाब न खाना हो तो चंगा लग रहा है। जहां तक जनाब मानो लाल ना हो, डम्मा डुम्मा ना हो तो चंगा नहीं लग रहा खाना। कोई शादी नाथ पढ़ना लगा जब सियाती जनाब मन एक क्यों फौरन वाला जनाब पकड़ के कहना दे, क्योंकि मिजाज आप लोगों का ये बना हुआ है, जिसकी वजह से आज ना खानों की इतनी जरूरत हो गई है कि स्टेजों पर जो उनका मर्जी आए वो कलाम पढ़ते हैं। ना स्टेजों के ऊपर खड़े होकर उनको ना उलमा का फिक्र, ना अल्लाह और उसके रसूल की जात का फिक्र, ना उनको स्टेज के पास, ना मस्जिद का पास, ना दीन का पास उन लोगों को। और फिर जो गैर लोग होते हैं वो लोग उंगलियां उठाते हैं अहले सुन्नत पर, देखो देखो सुन्नियों के स्टेजों पर ये हो रहा है, सुन्नियों के स्टेजों पर ये हो रहा है। हालांकि कौन सा ऐसा आलिम दीन है जो इस तरह की नफसानी के साथ उसके प्रमोट करता है, उसको कहते हैं कि ठीक है? कोई है ऐसा आलिम? बोलो यार बोलो, है कोई किसी आलिम ने आज तक कहा है कि कितने ढूंढा जनाब नफसानी कर रहे हो जाए? हर बंदा कह रहा है भाई ना अगर पढ़नी है पढ़ो कलाम, कलाम अगर पढ़ने तो पढ़ो ना पीर बहरे अली शाह का कलाम, अगर कलाम पढ़ने तो पढ़ो वाला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम पढ़ो। कलाम इन लोगों के पढ़ो, पता चले कि किसी बंदे का कलाम पढ़ रहे हो। बेहूदगी जनाब इन लोगों ने बनाई हुई है स्टेजों पे जाकर, और अजीब किस्म के जनाब खानदान आकर हजरत पढ़ते क्या है, बकरियां चराने वाले मेरे नबी की शान है। मेरे नबी की शान बकरियां चराने वाला नहीं है। ये तो हम किसी को हकारत की नजर से देखकर ज्यादा बकरियां चराना गया। मेरे नबी की शान इस तरह की बात कर रहे हो, रसूल की साथ में तुम्हें इतना खौफ नहीं है कि मर कर तुमने कब्र में जाकर अल्लाह उसके रसूल को मुंह दिखाना है? कुछ शर्म आना चाहिए इन लोगों को। और वो जो दो नफान है, आप लोगों ने सबने मीडिया में देखा, अपना सोशल मीडिया पर, जो दो नफान, एक वो कारी शायद महमूद है और दूसरा वो क्या नाम उसका, इरफान है। इन्होंने जनाब मंजूर आले सुन्नत के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया है और आले सुन्नत के स्टेजों को नुकसान पहुंचाया है। आले सुन्नत इनसे बरी ज़िम्मा है और आले सुन्नत इस चीज़ का भरपूर एहतजाज करते हैं कि इक़्तिदार जो साहिब इक़्तिदार है उस चीज़ का नोटिस लें। इन्होंने क्यों आले सुन्नत की तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया है, क्यों इन्होंने आले सुन्नत के स्टेजों पर जाकर इस तरह की हरकत की है? और इस तरह के 2 नंबर पीर जिनका दूर का ताल्लुक ही नहीं है, जिनको जनाब मन शरीयत की शील का नहीं पता और दीन की दाल का नहीं पता, जिनको इस्लाम और शरीयत के कानून का नहीं पता, अगर ऐसे पीरों को जिनको जनाब चाहे उठाकर ये लोग सर पे बैठा रहे हैं, ऐसे पीरों से अगर पूछो कि भाई इस्तिंजा करने के फराइज कितने हैं, बहुत अच्छे, इनसे पूछो भाई गुस्ल कैसे उतारा जाता है, इन पीरों को वो भी नहीं पता। लेकिन हम क्या कहते हैं, कहते हैं वो जी पीर तरीके तो जनाब मन कुदवत तो सादिकीन दा पता नहीं उनका तो सादिकीन तो कौन से कौन उनका बात लगाकर जो अलकाब भी बेचारे शर्मा रहे होते हैं, खुदा दा वास्ते मैंने भी छेड़े हैं। हजूर सच्ची बात कर रहा हूँ, उलमा ने तारीफ कर रहे हैं, ठीक है बात कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? जो कि हमारा ऊपर ये जनाब मन एक इल्जाम है कि भाई सुन्नियों के उलमा इनकी तकदीर नहीं करते, इनको कहते कुछ नहीं है, इसलिए हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक बाशरा ना खान हो, सर पे इमामा सुन्नत रसूल सजा हुआ हो और इज्जत के साथ आए, एहतराम के साथ आए। अगर उसने इमामा साथ में नहीं पहना तो भी कोई मसला नहीं, टोपी में भी चल हो सकता है। फर्ज वाजिब नहीं है कि इमामा पहने तभी ना होगा, टोपी भी पढ़ ले, लेकिन अदब के दायरे में। स्टेज आले सुन्नत के स्टेज का पास रखे और आले सुन्नत की माफों का पास रखते हुए, अपने मसलक का पास रखते हुए, और खुदा की कसम मुझ जैसा बंदा, मुझ जैसा आम कम अक्ल और कम इल्म इंसान भी इतना सोचता है तो यार मैं ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से मेरे मसलक में नुकसान हो। खुदा की कसम, बस मैं मिंबर रसूल पे बैठ कर कसम उठा रहा हूँ, खुदा की कसम कई मरतबा सोचते हैं यार कोई जनाब बाजार में जाइए और अपना फर्क तकने हैं, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से सारे मसले कैसे सुनिया के मौजूद है। लोगों ने ये नहीं कहना कि फलाना मौलवी जा रहे हैं, लोग ये कहना सुनियों के मौलवी है, तो बदनामी उसमें किसकी हुई? मसले की नहीं, मसले की है। तो जो मसलक हमें रोटी दे रहा है, जो मसलक हमें रिज़्क़ दे रहा है, जो मसलक हमें खाना खिला रहा है, जो मसलक हमें शोहरत ले रहा है, हम उस मसलक की धज्जियां उड़ाएं, हम उस मसले का हमारे ऊपर लानत है कि हम उस मसले का दिफा ना कर सकें और उस मसले का पास ना रख सकें। आप सभी में कहता हूँ ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, इन पर फर्ज नहीं है। आपने मौलवियों को छोड़ा हुआ है, ठीक है जी मौलवी करेंगे, तब जनाब ना खानी में अपने नाम कराना दे जी जनाब बेईमान ना
جدو کوئی گل کی جائے تو آدم او جی مولوی سڑتا نے نہ پتہ ہی کوئی وہ تواڈے کول جناب میں شکلاں بھی تک تواڈے کول ہے کہ جیسی سڑتا رب دا دتا ہوا ساڈے کول تھوڑا جناب شرم کرو یار اہل سنت ہم اتنا کہتے ہیں کہ محفل نعت کا تقدس پامال نہ کیا جائے حضور کی نعتوں حضور کی محفل کا تقدس پامال نہ ہو حضور کی محفلوں کا خیال رکھو حضور کی محفلوں کی عزت کرو اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں لوگوں کی وہ دو ہیں اگر انہوں نے آ کر ساری دنیا کے سامنے انہوں نے معافی نہ مانگی اہل سنت کے اسٹیجوں پر انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں انہیں اہل سنت کے اسٹیجوں پر نہیں آنے دیں اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد کوئی بندہ بھی سن لے دوسرے مسئلے والا نہیں جتنے بھی دوسرے مسئلے والے میں نے الحمدللہ میں نے کل رات کے جلسے میں ایبٹ کے اندر بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا وہاں بھی کیا تھا ہمارے استاد جی کی طرف سے مطلب یہ تھا کہ اعلان کرو کھل کر کہ لوگ ہمارے اہل سنت کے ہمارے مسجد کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں ہمارے مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ اگر وہ معافی نہ مانگیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے معافی مانگے عوام اہل سنت سے معافی مانگے اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے کوئی سنی بھی ان کو اپنے اسٹیج پہ مت بلائے اس لیے میں نے یہ بات جو کرنی تھی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے نا جی جو بات میں نے کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے کر دی اور میں نے اپنا فرض سمجھا ہے میں نے کسی کی تشخص کو نہیں لڑکارا میں نے کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کیا اگر اللہ اس کے رسول کا معاملہ نہ ہوتا مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا مجھے اپنے مسلک کا پاس نہ ہوتا میں زبان پر بھی یہ بات نہ لاتا لیکن ہمیں اپنے مسلک کا پاس ہے ہم اپنے مسلک کا درد رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا صدقہ ہمیں یہ مسلک ملا ہے اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں حضرت کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزاروں لوگ سے ٹکرا کر میں اب تک زندہ ہوں کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے ایک مدینے والے کی نگاہ کرم ہے اور اتنی طوفان ہے بدتمیزی کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے کہ جدوں تک تو رس گئے ساڑھے نال ڈولنا صحیح سی نبی ایک کلام پڑھ رہے کتنے محفل نعت وچ اسٹیج تے کھڑا ہو گئے جدوں تک تو رس گئے ساڑھے نال ڈولنا تو بھول گیا کاماں نو بنیرے اوتے بولنا آ جا سجنا تینوں اکھیاں ہو گئی جی صاحب ماشاءاللہ سے ان دونوں کا نام لیں گے آپ کا بیان انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے نا جی میں نے نام دے دیا وہ آ گیا ہے نے سن لیا ٹھیک ہے نا جی اے نام ذرا میں اب تسی لوگ جناب من اتنے جناب من جائے بھی نہ ہو اتنے جناب من تسی جناب پلے بھی نہیں ہو کہ تمہیں جناب من پتہ کوئی نہ ہو جانے والے بندے ہو اے خود سوچو نعت کا تقدس اسٹیج تے کھڑا ہو کے وہ نعت پڑھ رہے کس کی حضور کی حضور دی نعت کے اندر آتا ہے جدوں تک تو رس گئے ہو ساڑھے نال لوٹنا تے کس آخر حضور نہ آخر یا مطلب سما مطلب یعنی حضور تسی جدوں تو تم ڈولنا ساڑھے نال رس گئے ہو شکل تیری کہ جی حضور رس جاواں تو زندہ کیویں رہنا حضور رس جاواں تو حضور دی اسٹیج تے کیویں آ سکتے ہیں توبہ استغفار کرو اللہ کی ذات کا کی بارگاہ میں توبہ کرو معافی مانگو اللہ اس کے رسول سے ساتھ سے عہدہ کرام پڑھتے ہو ایک غزل ایک عام بندے کی غزل تم اہل سنت کے اسٹیجوں پر بیٹھتے نعت میں پڑھ رہے تو بول گیا بندے نے جناب کاموں میں بول رہا ہوں تو ایک کیسے جناب حضور کا جناب تعلق جناب حضور جدوں تک راضی ہیں تدوں تک کام بول رہے ہیں مجھے تو اس کلام کی سمجھ نہیں آئی کہ کلام کیسا ہے کس کے بارے میں کس نے لکھا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہو کس کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کے الفاظ غلط ہیں کہ اگر حضور کی نسبت کی طرف کی جائے اس کے الفاظ بالکل غلط ہے صراحتاً یہ غلط ہے اور کفریہ الفاظ ہے اگر حضور کی ذات کی طرف منسوب کیا جائے تو کفر ہے یہ حضور کی ذات کی طرف اگر آج ہم دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات کے بارے میں گستاخی کریں گے کافر ہیں حضور کی ذات کے بارے میں حضور کے صحابہ کے بارے میں حضور کی آل کے بارے میں کہیں گے کافر ہیں تو سارے آپ نے کار میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا کون دے یہ کفری الفاظ ہیں یہ کفری الفاظ ہیں کفری الفاظ ہیں اس طرح کے الفاظ اہل سنت کے اسٹیجوں پر پڑھنا اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا دلائے اہل سنت کے جتنے بھی ثنا خان ہیں میرے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے آپ ثنا خان ہو آپ ہمیں برے نہیں رکھتے ہو ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہو آپ ہمارے سر پہ تاج ہو آپ نبی کے ثنا خان ہو حضور کی نعت پڑھتے ہو یار یہ میرے باپ دادا کا ذکر نہیں کرتے حضور کی نعت پڑھتے ہو آپ ہمارے لیے قابل فخر ہو لیکن ایسی حرکت مت کرو جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو جائے جس کی وجہ سے اہل سنت کے اسٹیجوں کے اوپر اہل سنت کی بدنامی ہو ہمارے مسلک کی بدنامی ہو کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے بولے انشاءاللہ آج کے وقت کوئی بھی ثنا خان آئے اگر اس طرح کی کوئی نعت پڑھے آپ کے اوپر فرض ہے عوام اہل سنت پہ فوراً کھڑے ہو کر اس کو روک دو اسے مائک کھینچو اسے کہو خبردار اگر کوئی کلام پڑھنا ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے جس طرح حضور کی ثنا خانی کرنے کا حق ہے اس طرح کر جس طرح نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ کلام حضرت بابا پیر مہر علی شاہ کا کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان
چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے یار ایک کلام اللہ دے وزید ہے پڑھنے والا بے شک کمزور ہے لیکن کلام دے اندر کوئی شک اور یہ کلام ہے کہ جڑا کلام نبی دے دربار میں جو ایکسپٹ ہویا ہے یہ کہنا ایسا کلام اگر پڑھنا تو پھر پڑھو مجھے یہ میری آپ کو کہنا عادت نہیں ہے کہ میں منہ کے اوپر کسی کی چپلوسی نہیں کرتا آیا آصف ہو کر بیٹھا ہے خدا دی قسم مست کر دینا نات پڑھ جائے دل کو جناب من سکون مل جاتا ہے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ کوئی نفسان میں ایسے بندوں کی نفسانی بڑے شوق سے سنتا ہوں لیکن اللہ عزیز خانوں کو سلامت رکھے ذرا ہاتھ چکو نہیں ہاتھ سجا کھڑا کرو یہ ہاتھ روز محشر کی اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے سی کہ کم از کم اور تو اس نال چنگا کام کوئی نہ کر دے جدوں روز محشر اللہ کی بارگاہ جانے ستانے کا لگنا یا اللہ چنگا کام کوئی نہیں کیتا جدوں نبی دا نام آندا سی تے مینوں چک لیندا سی آواز آنی چاہیے ہے کہتے میرے علی کہتے تیری سزا کہتے میرے علی کہتے تیری سزا کہتے میرے علی کہتے تیری سزا خوشیدہ ہے کی کہتے جاریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سلام رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو آواز رکھے
اللہ آپ کو شاد رکھے، نبی کی آل کی خیرات عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، ثنا خوانی اس طرح کرو، پڑھو نعت، جب بھی پڑھو پیر مہر علی شاہ کی پڑھو، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو، اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے گا اور ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ جناب امام نبی نے ثنا خوانی دا ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالار قافلہ قبلہ سید قاصد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی سادات ہیں اللہ سادات کو سلامت رکھے، علماء جتنے بھی تشریف لائے اللہ تعالیٰ علماء کو سلامت رکھے، ان کو آباد رکھے، دن دگنی رات دگنی اللہ ان علماء کو ترقیاں اور برکت نصیب فرمائے۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء کو حقیر مت جانو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز بتاتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام، یہ لوگ بتاتے ہیں، تو ان کی عزت کرو۔ اور اکثر مجھے محبوب اولیاء پہ ایک بات یاد آ گئی، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی آج ہم قدر نہیں کرتے، ہم عزت نہیں کرتے۔ یہ وہ علماء ہیں، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم کتے اور خنزیر کھا رہے ہوتے، ہم کتے اور خنزیر کھا رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ان علماء نے ہمیں بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر ان لوگوں کی قدر کرو، ان لوگوں کی عزت کرو، ان لوگوں کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ 3 میں سے بننا، چوتھا نہ بننا۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا پہلا یا تو دین پڑھنا، دین خود پڑھ کے آگے پڑھانا، یا دین داروں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور تیسرا اگر ان کی یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ محبت رکھنا، اور چوتھا ان کا بغض نہ کرنا۔ 3 میں سے بننا اور چوتھا نہ بننا، یعنی ان کی محبت، عزت کرو، احترام کرو۔ اور پہلے تو یہ ہے کہ خود علم پڑھو، اگر علم نہیں پڑھ سکتے تو پھر عالم دین بنو، عالم دین خود بھی نہیں بن سکتے تو جو عالم دین ہے ان کی خدمت کرو، اگر وہ خدمت ان کی نہیں کر سکتی پھر ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ نبی نے فرمایا تھا۔ تو یہ علماء اہل سنت ہیں، اللہ ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی میری، کیونکہ کل رات کو بھی وہ میری پریشانی یہ تھی کہ میں وہ اپنا اوپر وہ بالکل پہاڑ کے ایریے میں وہاں ایک محفل تھی اور اس میں تھا، پھر دن کو بھی گڑی ہوئی